ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم دائما صلی وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک اجمعین۔ سامعین کرام، جیسے جیسے زمانہ نبوی سے دور ہوتا جا رہا ہے اور لوگ قیامت سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کے دلوں سے خشیت الہی، دین پر عمل کرنے کا جذبہ، اللہ کی اطاعت کا شوق، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے محبت، یہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بلفظ دیگر، امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج لوگوں کے دلوں سے خدا کا خوف بھی نکلتا چلا جا رہا ہے اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھی دم توڑتے ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان حالات کے تناظر میں میری نگاہ اس حدیث پاک پر پہنچتی ہے اور میری نظروں میں وہ حدیث پاک گردش کرنے لگتی ہے کہ آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال امن الحلال او حرام او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کیا کہ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ لوگوں کے سامنے ایسا آئے گا کہ لوگ اس میں مال حاصل کریں گے لیکن اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ آیا وہ مال حلال طریقے سے حاصل ہو رہا ہے یا حرام طریقے سے حاصل ہو رہا ہے، یعنی حلال و حرام کی تمیز لوگوں کے درمیان سے اٹھ جائے گی اور یہ نعرہ عام ہو جائے گا لوگوں کی زبان پر، گویا کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، پیسہ حاصل کرنے میں لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے نبی پاک، نبی رحمت، نبی غیب داں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم نگاہ کے سامنے رکھیں تو ہمارے آج کا ماحول اور آج کا معاشرہ بالکل بعینی ہی اس میں کھرا اترتا اور اس میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آج عام لوگ آج اگر خواص کو بھی ہم دیکھیں تو وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم کس طریقے سے پیسہ حاصل کر رہے ہیں، آیا یہ حاصل کرنے کا طریقہ ہمارا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ میرے ملت کے جوانوں اور بزرگوں، حلال و حرام کی تمیز یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اس پر ہمیں مکمل طریقے سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں عام مسلمانوں کو اور عام انسانوں کو یہ حکم دیا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے لوگو حلال چیز کھاؤ، پاکیزہ چیز کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168 میں اللہ رب العزت نے عام لوگوں سے یہ حکم فرمایا، مگر یہ حکم صرف عوام ہی تک نہیں بلکہ اس کی اہمیت
اور اس کی عظمت جتانے اور بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے خاص انبیاء کرام کو یہ حکم فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ سورہ المومنون آیت نمبر 51۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں خاص طور سے انبیاء کرام سے ارشاد فرمایا، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھاؤ یعنی حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، اچھا عمل کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں، اللہ رب العزت جہاں عام لوگوں سے فرمایا، دوسرے مقام پر وہیں پر یہاں نبی سے فرما رہا ہے۔ حالانکہ نبی کی یہ شان ہے، نبی کی یہ عظمت ہے کہ وہ حرام کیا، حرام کا جہاں شبہ ہوتا ہے ادھر بھی وہ قدم نہیں بڑھاتے، جو حرام سے مشتبہ ہوتا ہے اس کو وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے، مگر اللہ رب العزت نے حکم فرما رہا ہے کہ آپ حلال کھائیں، پاکیزہ کھائیں۔ یہ حلال و پاکیزہ کھانے کی ترغیب دینا اور اس کی دعوت دینا در حقیقت یہ نبی کے لیے نہیں بلکہ نبی کے توسط سے نبی کے ماننے والوں کے لیے ہے، نبی کے چاہنے والوں کے لیے ہے، کہ جب نبی کے لیے یہ حکم ہے اور یہ تنبیہ ہے، عام انسان تو بدرجہ اولا اس تنبیہ کے مستحق ہے۔ پتہ چلا کہ حلال و طیب کھانے کے لیے اللہ رب العزت نے متوجہ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حلال کھانے والوں کو جنت کی بشارت دی، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پاکیزہ یعنی حلال چیز کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ترمذی کتاب و صفت القیامہ والرقائق والورع، اس میں یہ حدیث پاک ہے۔ دوسری حدیث پاک اس کی اہمیت کو اور بتاتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر وہ جسم جو حرام مال سے پلا بڑھا تو آگ اس سے بہت زیادہ قریب ہوگی، یعنی جسم جو حلال مال سے پلا بڑھا وہ جہنم میں جائے گا، آگ اس سے قریب ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی راوی ہے، فرماتے ہیں تم میں کوئی شخص اپنے منہ میں مٹی ڈالے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے منہ میں ایسی چیز ڈالے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ شعب الایمان، یعنی مٹی کھانا بہتر ہے، حالانکہ وہ بھی اپنے آپ میں حرام ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے، تقریب فم کے لیے کہا گیا کہ مٹی ڈالنا بہتر ہے حرام کھانے سے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا کسی اور چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ تو اگر کوئی شخص کسی کا مال ہڑپ کر کے صدقہ و خیرات کرے، اگر کسی کا مال غصب کر کے لوگوں میں تقسیم کرے، اگر کسی پر ظلم و زیادتی کر کے مال جمع کرے اور لوگوں میں بانٹے، حتیٰ کہ اگر کسی کا مال ہڑپ کر کے وہ حج کے لیے بھی جائے تو اللہ رب العزت نہ اس کا حج قبول کرے گا نہ صدقہ قبول کرے گا۔ اللہ پاک ہے اور پاک کو قبول کرتا ہے۔ تو اب یہی حال ان لوگوں کا ہے جو سود حاصل کر کے، سود کما کر کے اور سود کے ذریعے سے روپے کا انبار لگا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد صدقہ و خیرات کچھ کر دیتے ہیں،
نیک کاموں میں حصہ لے لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو گناہ سے بری ذمہ ہو گیا، میں نے مسجد تعمیر کروا دی، مدرسہ تعمیر کروا دیا، غریبوں کو کھلا دیا، فقراء میں تقسیم کر دیا، اب میں محفوظ ہو گیا، اب میں پکڑ میں نہیں آؤں گا۔ تو یہ اس کا سوچنا سراسر باطل ہے، سراسر غلط ہے۔ اگر سود کی کمائی ہے تو یقیناً وہ حرام کمائی ہے، اور جو حرام کمائی ہوتی ہے وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کمائی کے تعلق سے آدمی کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سلسلے میں کتنا احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا، ایک مرتبہ صدقہ کی کچھ کھجوریں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ مسجد نبوی شریف میں وہ کھجوریں رکھی ہوئی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر مبارک ابھی بمشکل 5 سال کی رہی ہوگی، باہر سے دوڑتے ہوئے آئے، کھجور انہوں نے سامنے رکھی ہوئی دیکھی، انہوں نے کھجور اٹھائی اور اٹھا کر کے اسے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ جیسے ہی آپ نے منہ میں اسے ڈالا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے بڑھ کر کے، اور آپ نے کھجور ان کے منہ سے نکال کر کے باہر پھینک دیا اور کہا، اما علمتا ان ناکل صدقۃ و زکوٰۃ، اے میرے نواسے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم صدقہ اور زکوٰۃ نہیں کھاتے ہیں؟ یعنی صدقہ اور زکوٰۃ کھانا ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے، یہ صدقہ کا مال تھا، اس لیے میں نے تمہارے منہ سے اسے نکال دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت امام حسن ابھی 5 سال کے ہیں، مگر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے منہ سے صدقہ کا مال نکال رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کا ایک غلام کچھ تحفہ لے کر کے آیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھا لیا۔ جیسے ہی آپ نے منہ میں ڈالا، وہ غلام جو لے کر کے آیا تھا تحفہ، اس نے کہا کہ حضور، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہاں کا مال ہے اور میں کیسا تحفہ لے کر کے آیا؟ حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ تم کہاں سے لے کر کے آئے۔ تو اس نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں کہانت کا کام کیا کرتا تھا، جوتشی کا، فارچوننگ کا۔ میں لوگوں کو بھوشوانی کیا کرتا تھا، یہ اسی کا مال ہے۔ اس زمانے میں نے کسی کا کام کوئی کر دیا تھا اور وہ کام اس کا ہو گیا، برسوں تک ملاقات نہیں ہوئی، آج اتفاق سے اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے یہ نذرانہ مجھے پیش کیا، وہی نذرانہ تھا جو میں آپ کو لا کر کے دے دیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انگلی اپنے حلق میں کرتے ہیں اور وہ سارا کا سارا مال باہر کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، قے کر دیتے ہیں کہ یہ زمانہ جاہلیت میں بھوشوانی کر کے کمایا ہوا مال ہے، یا اس کی وجہ سے ملا ہوا نذرانہ ہے جو میرے لیے درست نہیں ہے اس طریقے سے مال کا کمانا، لہٰذا آپ اسے نکال کر دیتے ہیں، باہر کر دیتے ہیں۔ یہ ہے حلال و حرام کی احتیاط کہ اس طریقے سے صحابہ کرام محتاط رہا کرتے تھے کہ حرام کے شبہ والی چیز بھی اگر ان کے پاس آ جاتی یا وہ کھا لیتے انجانے میں تو اسے الٹی کر دیا کرتے تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پتہ چلا کہ کھانے پینے کے مال میں احتیاط کرنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ جو سودی کاروبار آج ہمارے سماج میں زور پکڑتا جا رہا ہے اور مسلمان بھی اس میں بلا جھجک، بلا تکلف اپنا مال انویسٹ کر کے منی ارن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ شریعت میں سراسر ناجائز و حرام ہے۔ اس کی قطعی طور پر شریعت میں اجازت نہیں اور قطعی طور پر یہ جائز نہیں۔ اسلام نے اس سلسلے میں کیا کہا، سود کیا ہے، آئیے ہم ذرا اس تفصیل میں چلتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سود کو عربی زبان میں ربا کہا جاتا ہے۔ ربا کا معنی ہوتا ہے اردو میں بڑھنا، اضافہ ہونا، بلند ہونا، بڑھنا۔ اب چونکہ مال بڑھتا ہے اس لیے اس کو سود اور ربا کہا جاتا ہے، تو یہ اس کا معنی ہوا، لفظی معنی۔
اس کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے شریعت کے اعتبار سے، اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں قرض دے کر اس پر مشروط اضافہ لینا یا نفع حاصل کرنا، یہ سود کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص 1000 روپیہ دے اور شرط لگا دے کہ تم کو 1 مہینے کے بعد جب لوٹاؤ گے تو 100 روپے کا اضافہ کر کے دینا ہے۔ 1 لاکھ روپیہ دے اور کہے کہ جب تم 1 سال کے بعد لوٹاؤ گے تو 10,000 روپیہ اضافہ کر کے لوٹانا ہے۔ یہ ہے مشروط نفع لینا۔ شریعت نے اسے ربا قرار دیا ہے، سود قرار دیا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں محفوظ رکھیں۔ پھر اس کے بعد آگے اس کی تاریخ اور قرآنی آیات اور احادیث طیبہ اس حوالے سے ملاحظہ فرمائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سود کی حرمت اسلام میں کب ہوئی؟ تو اس سلسلے میں جب ہم آیات قرآنیہ اور سود کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے قرآن کا یہ دستور اور اللہ رب العزت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب اس نے اہل ایمان کے لیے احکامات نازل فرمانا شروع کیا تو اس بات کا خیال رکھا کہ جو چیز معاشرے اور سماج میں جتنی زیادہ گہری ہو چکی تھی، جتنی جڑ اس کی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی، اسی اعتبار سے رفتہ رفتہ اسے ختم کیا گیا، اسے مٹانے کی کوشش کی گئی۔ پہلے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی گئی، پھر اس کے بعد اس کی کچھ مذمت پیش کی گئی، پھر اس کے بعد جب یہ دیکھا گیا کہ اب لوگ مکمل طریقے سے اس کے لیے آمادہ اور تیار ہو گئے، تب کلی طور پر اس کی ممانعت یا حرمت کا حکم نافذ کیا گیا۔ جس طریقے سے شراب کے تعلق سے آپ سنتے ہیں، اسی طریقے سے سود کا معاملہ ہے۔ سود بھی اہل عرب میں ایک ایسا معاملہ تھا، ایسی بیماری تھی جو بالکل جڑ پکڑے ہوئی تھی، اور مکہ معظمہ جہاں اسلام طلوع ہوا یہ اس زمانے میں سود کے کاروبار کا سینٹر اور مرکز تھا۔ وہاں کے اکثر و بیشتر لوگ سود میں ملوث تھے، مبتلا تھے۔ اب جب یہ گناہ لوگوں کے رگو پے میں پیوست ہوا تھا، جڑ پکڑے ہوا تھا، مضبوطی کے ساتھ ان کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، تو اسے اکھاڑ پھینکنا یک بارگی یہ حکمت قرآنیہ کے خلاف تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے تدریجاً مرحلہ وار اس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا فرمایا اور پھر اس کے بعد اس کا حکم فرمایا۔ جب اس سلسلے میں ہم غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سود کی مکمل حرمت کا حکم چوتھے مرحلے میں فرمایا۔ اس سے پہلے 3 مرتبہ تدریجاً اس کی نفرت لوگوں کے دل و دماغ میں ذہن و فکر میں بٹھائی۔ مثال کے طور پر پہلے مرحلہ میں مکہ معظمہ کے اندر ہی اللہ رب العزت نے اس کی حرمت کے تعلق سے سورہ روم کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا، لوگوں کے ذہن و فکر میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم سود کے ذریعے سے اپنے مال کو بڑھاتے ہیں، اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں، اور یہ عام مشاہدے کی بات تھی۔ تو ابتدائی زمانے میں جب کہ لوگ ایمان لا چکے تھے، ان کے ذہن و دماغ میں بھی یہی بات تھی کہ اس سود کے ذریعے سے ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ روم کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا آتِيتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتِيتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ سورہ روم آیت نمبر 29 اور کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو چیز تم اس غرض سے دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر کے زیادہ ہو جائے تو یہ زیادہ نہیں ہوتا، یعنی سود کی نیت سے اگر دو۔ ہاں اگر تم لوگوں پر خرچ کرو
اور زکوٰۃ کی نیت سے ادا کرو تو اللہ رب العزت تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا، اور اس خرچ کرنے سے تمہاری نیت اللہ کی رضا ہو، خوشنودی ہو۔ تریدون وجہ اللہ کہا گیا ہے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ زکوٰۃ اگر دو اور وہ دکھاوے کے لیے ہے، ریاکاری کے لیے ہے، مکاری کے لیے ہے، تو ایسی صورت میں وہ تمہاری زکوٰۃ عند اللہ قابل قبول نہیں ہے۔ زکوٰۃ وہی معتبر ہے جو اللہ کے لیے دی جائے اور اللہ کے لیے خرچ کی جائے لوگوں پر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تریدون وجہ اللہ، تم اس سے اللہ کی خوشنودی چاہو، فاولئک ھم المضعفون، تو اللہ رب العزت ان کے مالوں میں اضافہ فرمائے گا۔ اس کا جو وعدہ ہے اس وعدہ کے مطابق 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک، اور خلوص الہیت کے افراد کی بنیاد پر اس سے بھی زیادہ تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا۔ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا فرمائے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے بہت ہی ہلکے انداز میں ابتدائی طور پر ایک طرف نصیحت اور دوسری طرف ممانعت کے انداز میں ارشاد فرمایا کہ ربا سے مال تو نہیں بڑھتا، ہاں زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا اور یہ مکہ معظمہ میں شروع ہو چکا تھا۔ دوسری مرتبہ جب اس کی کچھ اور شدت بیان کرنا مقصود ہوا تو اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 160 اور آیت نمبر 161 میں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، سود کی حرمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کے بھیانک جرائم اور ان کے سیاہ کرتوت، ان کے کالے کارنامے اور ان کی ظلم و زیادتی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کے انہی بڑے جرائم کے سبب سے ہم نے ان پر بہت ساری حلال اور پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا، جن سے فائدہ اٹھانے کی اجازت تھی، جن سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے، مگر چونکہ انہوں نے شرکسی کی راہ اختیار کی، انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، ظلم کا مظاہرہ کیا، انہوں نے لوگوں پر زیادتی کی، تو اس وجہ سے بہت ساری پاک چیزیں بھی ان پر حرام کر دی گئی۔ اور بس سبب اس کے کہ وہ بہت آدمیوں کو اللہ کے راہ سے روکتے تھے، دین پر عمل کرنے سے باز رکھتے تھے، انہوں نے اپنی طبیعت کو شریعت میں دخل دے دیا، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی سہولیات کو روک دیا، ان کی آسانیوں کو کاٹ دیا، اور فرمایا بسبب اس کے کہ وہ سود لیا کرتے تھے، یعنی جہاں ان کے بڑے بڑے بھیانک جرائم تھے ان میں سود لینا، خاص طور سے اس کو منشن کیا اور یہاں پر بیان کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سود اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ یہودیوں کا بہت بڑا کرائم تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے منع فرمایا اور کہا کہ سود کی وجہ سے ان کی سہولیات میں کٹوتی کی گئی، حالانکہ اس سے ممانعت کی گئی تھی، یعنی ان کو روکا گیا تھا۔ یہاں پر یہ بات آپ ذہن نشی کر لیں کہ سود یہ ایک ایسا بھیانک جرم ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ صرف اسلام ہی میں نہیں بلکہ اس سے پہلے کی شریعتوں میں بھی یہ منع کیا گیا تھا اور اس سے باز رہنے کی تاکید کی گئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حالانکہ اس سے ان کو منع کیا گیا تھا، پہلے روکا گیا تھا، بسبب اس کے کہ وہ لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے، اور ہم نے لوگوں کے لیے جو ان میں کافر ہیں دردناک سزا کا سامان کر رکھا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا جو اللہ رب العزت نے سود کے حوالے سے لوگوں کے سامنے رکھا اور بیان فرمایا۔ تیسرے مرحلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 میں، یہ سورت بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں سود کی ایک خاص قسم، پہلے سود سے نفرت، پھر اس کے بعد سود کو ظلم قرار دیا گیا،
اب سود کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے ایک خاص قسم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ تیسرے مرحلے میں اللہ رب العزت نے خاص ایک قسم جس میں وہ لوگ دوگنا کر کے سود لیا کرتے تھے، جس کو آج کی زبان میں ملٹیپل انٹرسٹ کہتے ہیں، کہ سود کی ایک انٹرسٹ واپس کرنے کی ایک لمٹ مقرر ہوگی، اتنے مہینے میں دے دینا ہے، اگر اتنے مہینے میں نہیں دیا تو پھر اس کا ڈبل کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلا ڈیٹ بڑھا دیا، اگلے ڈیٹ پر بھی اگر وہ غریب نہ جمع کر سکا تو پھر اس کو آگے اور ملٹیپلائی کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ملٹی انٹرسٹ کو اللہ رب العزت نے مینشن کرتے ہوئے کہا کہ سنو، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ اے ایمان والو، سود مت کھاؤ، کئی حصے زائد، ملٹیپل، زیادہ کر کے، اضافہ کر کے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور خوشی سے کہنا مانو اللہ تعالیٰ کا اور رسول کا، امید ہے کہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو اس میں سود کی ایک خاص قسم کی ممانعت ہوئی۔ یہ 3 مراحل تھے سود سے منع کرنے کے۔ اب چوتھی مرتبہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی 275 اور سے لے کر کے 279 275 to 279 ان 4 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اب مکمل طریقے سے اس پر بریک لگایا اور منع فرمایا۔ منع فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا کل قیامت کے دن، انجام کیا ہوگا کل قیامت کے دن جب وہ حشر کے دن اپنی قبر سے اٹھیں گے، لا یقومون تو وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر ایسے جیسے کہ شیطان نے اسے چھو دیا ہو، یعنی جس پر جن سوار ہو جائے۔ وہ آدمی کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ چلتا ہے تو لڑکھڑاتا ہے، اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں، صحیح سے وہ چل نہیں سکتا، صحیح سے بات نہیں کر سکتا۔ ایسی کیفیت اور ایسے عالم میں ہوگا وہ شخص جو دنیا میں کھا کر کے ہٹھا کٹا بن کر کے گھومتا پھرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسے کھڑا ہوگا جس طریقے سے کہ شیطان نے اسے چھو دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے کہ دنیا میں وہ دندناتا پھرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ ربا یعنی سود یہ بھی تو بیع ہی کی طرح سے ہے، یعنی بزنس تجارت کی طرح سے ہے کہ ہم تجارت میں پیسے انویسٹ کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد ہم اس سے منافع کماتے ہیں۔ اسی طریقے سے سود کے لیے بھی ہم پیسے دیتے ہیں تو اس سے بھی انٹرسٹ کماتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ کہہ کر کے اپنا عقلی گھوڑا دوڑا کر کے خدا کے حکم کو پامال کیا کرتا تھا، تو اللہ رب العزت اس کو اس طریقے سے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا، جس کے پاس اللہ رب العزت کا حکم آیا اور پھر اس سے وہ رک گیا، باز ہو گیا، ٹھہر گیا، پہلے نہیں معلوم تھا تو وہ کام کر رہا تھا، انٹرسٹ میں پیسے دے رہا تھا، خوب روپے کما رہا تھا، لیکن جب خطاب سن لیا، جب اس کے پاس حکم الہی آ گیا، اب آنے کے بعد اس کا حال کیا ہے؟ فانتہا، وہ رک گیا، فلہ ما سلف، تو اب اس کے وہ گناہ جو پچھلے تھے وہ سب درگزر کر دیے جائیں گے، وامرہ الی اللہ، اب اس کا معاملہ اللہ کی طرف سپرد ہو جائے گا، پہنچ جائے گا۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو پھر پلٹ کر کے اسی میں پڑ جائے گا تو وہ اللہ کے یہاں عذاب الہی میں گرفتار ہوگا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے اور صدقات میں اضافہ فرماتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ رب العزت نافرمان کافروں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم،
بے شک وہ جو ایمان لائے، انہوں نے عمل صالح کیا، نماز قائم کی، زکوٰۃ دیا، ان کے لیے اللہ رب العزت کے نزدیک بہترین اجر ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی غم ہے اور نہ ان کے لیے کوئی پریشانی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم صاحب ایمان ہو تو سود کو بالکلیہ چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر اتنی جانکاری کے باوجود تم سود کو نہ چھوڑے تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کا چیلنج ملاحظہ فرمائیے اور اللہ رب العزت کا حکم دیکھیے، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تمہارے دل میں خشیت پیدا ہو جائے اور تم اپنے اس گناہ پر تائب ہو جاؤ، تم اس سے رجوع کر لو، تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال یعنی اصل رقم لینا تمہاری جائز ہے، تم اصل رقم لے سکتے ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یعنی اگر انٹرسٹ کے نام پر تم پیسہ لگا چکے ہو تو اب ایسا نہیں ہے کہ تم اصل رقم بھی اس سے واپس نہ لو، بلکہ اصل رقم لے سکتے ہو۔ اگر اصل رقم نہ لے ہوئے تو ایک طرح سے تمہارے اوپر ظلم ہو جائے گا، اور اگر تم اس سے وصول کرتے رہو گے تو اس کے اوپر ظلم ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنے کسی بندے پر ظلم پسند نہیں فرماتا ہے، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا نہ اس پر ظلم کیا جائے گا۔ اپنے آپ کو صاف ستھرا اور پاکیزہ بناؤ، اللہ کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ حضرات گرامی، یہ چوتھا اور فائنل مرحلہ تھا جس میں سود کی مکمل طریقے سے حرمت نازل ہوئی اور پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی حکم ہو گیا اہل ایمان کے لیے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے سود کو مسلمانوں کے لیے حرام فرما کر کے واضح فرما دیا کہ سودی کاروبار کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ گفتگو کا ایک حصہ ہے، انشاءاللہ العزیز آنے والی گفتگو احادیث طیبہ کی روشنی میں ہوگی اور بتایا جائے گا ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سودی کاروبار کی کس درجہ ممانعت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔